चलो ठीक है, आपने अफगान माजरों को यहाँ पर पनाह दी तो यूएनएचसीआर की तरफ से आपको इनके लिए डॉलर भी आ रहे थे। जब डॉलर आ रहे थे तो अफगान माजरीन आपके भाई थे, आप उनको गले से लगा रहे थे। जब डॉलर बंद हो गए तो ये एकदम आपके लिए मुश्किल और दहशतगर्दी की वजह बन गई। ये हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है कि आप अगर वॉर के टाइम इनको यहाँ पर लेकर आए थे, फिर आपने क्यों ये किया कि आपने उनको आईडी कार्ड तक बनवाने दिए, या तो आप इनको इस चीज़ से रोक के रखते ना। नाउ अब वो हमारे शहरी हैं, दे आर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। लेकिन हमें इस चीज़ को चाहिए था कि अगर आपने उनको नहीं रखना यहाँ पर तो आप उनको फर्स्ट आईडी कार्ड ही मत आप उनका यहाँ पर बनवाएं। ये हमारी फेलियर है। कोई भी मुल्क जो है उसके अंदर जो गैर मुल्क की तारकीन वतन होते हैं वो उस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर बोझ होते हैं। तो अगर जो है वो यहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई करते हैं जिस तरह के तमाम मुल्कों दुनिया के तमाम मुल्कों में होता है, तो वो रहें यहाँ पे, हमें कोई मसला नहीं है। हमारे मुसलमान भाई हैं, वो उनको भी रहने का हक है। लेकिन जो लोग गैर कानूनी तौर पे कहीं पे भी रह रहे होते हैं, कोई भी मुल्क उनको तस्लीम नहीं करता। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इंटरव्यू दे के, जिसने ये अपनी किताब में भी लिखा हुआ है और ऑन द इंटरव्यू भी उसने कहा कि अफ़गानिस्तान की वार के लिए तालिबान को हम लोगों ने यहाँ खुद ट्रेन किया था, फिर यहाँ से हम लोगों ने तैयार करके वहाँ भेजा था। तो उस वक्त उन लोगों को भी ये मुश्किलात हो रहे थे ना। तो ये मुश्किलात सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है। जब आप उन लोगों के हालात में मुदखलत करोगे, मुल्क में मुदखलत करोगे, जब 40 साल उनके मुल्क में जंग चल रहा था, तो आप बजाय न्यूट्रल लेने की या अफगानिस्तान की सपोर्ट करने की, आप डायरेक्ट उनके साथ मतलब अमेरिका के साइड पर थे। जब भी जो है भाई और भाई के आपस में ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो थर्ड पार्टी उसका फ़ायदा उठाती है। ठीक है, अब बात यह है कि अगर अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो इसमें जो है वो मैं नहीं समझता कि जनाब नजी और उनका इंडिया की तरफ जाना जो है वो मतलब कि आप कह रहे हैं कि वो एक नेक शकून है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, या हमारे लिए वो बुरा है। हमें अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2023 का वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा है। वर्ल्ड कप का एक बड़ा टाकरा कुछ दिन पहले अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान हुआ और ओडीआई में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, वो भी भारत की सरजमीं पर, जिससे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मायूस हुए और बाबर आजम ने स्टेटमेंट दी कि वी आर हर्ट, हमें तकलीफ़ हुई है, हमें बुरा लगा है कि अफगानिस्तान ने भारत की सरजमीं पर पहली बार पाकिस्तान को हराया है। जबकि हम दूसरी तरफ बात करें तो अफगानी क्रिकेट टीम के जो मैन ऑफ द मैच थे इब्राहिम, उन्होंने अपनी विक्ट्री उन अफगानियों के नाम कर दी जिन्हें पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान गिल। उस्मान, क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की हार पर आप क्या जज्बात और तासुरात रखते हैं? ये द पार्ट ऑफ गेम है, कोई बात नहीं। अगर हार गए, हम हमेशा इनसे जीतते हैं, पर चलें कोई बात नहीं। अगर इस मरतबा वो जीत गए हैं तो उनको भी ज़रा करने देते हैं, इसके सेलिब्रेट करने देते हैं इस चीज़ को। यही तो बात है कि तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ और वो भी इंडिया के अंदर हुआ। लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ़ है, इसीलिए हमारे कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि इट्स हर्टिंग फॉर अस। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा एक वो चल रहा था कि इनसे एक राइवलरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ को ना वो कर लिया हुआ है, जैसे इंडिया के साथ मिलके हम लोगों को इतना वो बुरा समझते हैं। हालांकि हमने इन लोगों को अपने मुल्क में रहने के लिए भी जगह दी हुई है। काफ़ी अफ़गानिस्तान के लोग जो वॉर के टाइम इनको यहाँ पर पनाह दी गई थी और वो स्टिल यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, सारा कुछ है उनका। इसी आपकी बात को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपको पता है अफ़गानिस्तान की इस जीत के बाद जो मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने अपनी विक्ट्री उन अफ़गानियों के नाम कर दी है जिन्हें पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं तो कुछ दिन पहले की ये खबर है कि हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जो अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से भी, जिनके पास इवन पाकिस्तान के आईडी कार्ड भी हैं, उन सबको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसमें अफ़गानी मुलव्विस हैं। देखिए ना, इसमें एक चीज़ है ना कि ये हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है कि आप अगर वॉर के टाइम इनको यहाँ पर लेकर आए थे, फिर आपने क्यों ये किया कि आपने उनको आईडी कार्ड तक बनवाने दिए, या तो आप इनको इस चीज़ से रोक के रखते ना। नाउ अब वो हमारे शहरी हैं, दे आर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। लेकिन हमें इस चीज़ को चाहिए था कि अगर आपने उनको नहीं रखना यहाँ पर तो आप उनको फर्स्ट आईडी कार्ड ही मत आप उनका यहाँ पर बनवाएं। ये हमारी फेलियर है।
اب اس چیز کو وہ ظاہر ہے اگر آپ ان کو نکالیں گے, کسی کو بھی ایسے کریں گے تو ان کو برا تو لگے گا نا. ان کے بزنس ہیں یہاں پر, بچے وہ کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے گھر کے قریب ہے وہ, میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن اب دیکھیں گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یو این نے بھی ایسا کرنے سے جو ہے منع کیا ہے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں. تقریباً 1.8 ملین جو ہیں وہ لیگل ہیں اور تقریباً 35 ملین جو ہیں وہ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اتنا افغانی کہاں جائے گا؟ یہ واقعی بہت ایک بری چیز ہے, کیونکہ ہمارا ملک پہلے ہی ایسے موڑ پہ کھڑا ہوا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, اور دوسرا یہ لوگوں سے ہماری نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب آپ دیکھیے ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کافی عرصے سے, پہلے ہمارا افغانستان کے ساتھ اتنا وہ برا نہیں چلتا تھا, میچ کے دوران بھی ہم ایک بھائیوں کی طرح آپس میں کھیلتے تھے, لیکن اب وہ اس چیز کو ایز اے وار لیتے ہیں. وہ ہمارا انڈیا پاکستان کی اتنی وہ رائیولری نہیں رہی جتنی اب ہماری افغانستان کے ساتھ ہے. تو وہ اس چیز کو آئی تھنک وہ اس چیز کو بڑا فیل کرتے ہیں, کیونکہ اب پاکستانیوں سے ان کو کافی نفرت ہوتی جا رہی ہے. یہی بات ہے نا کہ ہماری گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ ہم کو بھگتنا پڑتا ہے کرکٹ گراؤنڈ میں بھی. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ہرانے کے بعد کس طرح افغانیوں نے گراؤنڈ میں جشن منایا. عرفان پٹھان ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ کلپ بھی بڑا وائرل ہوا. ظاہر ہے وہ اپنی جیت کو سیلیبریٹ تو کریں گے نا, تو اٹس اے پارٹ آف گیم. اب اس کو اس چیز میں نہیں لے کر آتے. دا تھنگ از کہ جو آپ نے بات کی کہ ان کو افغانیوں کو یہاں سے نکالنا, اس کے اگینسٹ ان کو کچھ ایسا ایکشن لینا چاہیے کہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی ایسا اسٹیپ اٹھائیں. بٹ اس میں کیا بتائیں, اس میں گورنمنٹ بھی کن پتلی ہے, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی. ہینڈلرز جو ہیں اس وقت وہی ہے, سب کچھ کریں گے. جو افغانی کرکٹر ہیں ابراہیم, انہوں نے ٹھیک کیا, اپنی وکٹری کو پاکستان کے ان ریفیوجیز کے نام کر دیا جنہیں پاکستان سے نکالا جا رہا ہے. دیکھیں نا, اگر ہم اپنی سائڈ سے دیکھیں گے تو ہمیں وہ غلط لگے گا. اگر آپ ایز اے افغانستانی دیکھیں گے تو وہ اپنے لوگوں کو جیسے ایک فلسطین میں یہ سارا ایک معاملات ہو رہا ہے, اس نے محمد رضوان نے اپنی وکٹری ان کو جی غزہ کے لوگوں کے نام کی, تو وہ ایک ہر کسی کی ایک اپنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, وہ اپنے لوگوں کی فیور میں تو بولیں گے ہی نا. اب obvious سی بات ہے, کوئی پاکستان کے اگینسٹ بولے گا تو ہم اس کے اگینسٹ تو بولیں گے کہ یار یہ کون ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو برا بھلا بولنے والے. یا اب پہلے یہ وہاں پر رہ رہے ہیں, جسٹ لائک ابھی یو اے ای میں سے پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. ہمیں برا لگتا ہے یار یہ یہاں سے لوگ گئے تھے, ان کو وداؤٹ اینی فالٹ آپ ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ پاکستانی یہاں پر کام نہیں کر سکتا. تو یہ بڑی ہرٹنگ تھنگز ہیں جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا جتنا بھی ایلیمنٹ ہے اس میں افغانی ملوث ہے ایز اے پاکستانی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا ٹیررزم ہے, یہ کوئی افغانستانی یا کوئی پاکستانی نہیں کرتا, یہ کچھ لوگ ہیں, کچھ برے لوگ ہیں. اب ہر انسان برا نہیں ہوتا, اس میں سے وہ اس کی وہ غلطیاں نکال دی جائیں یا اس میں سے اس کے وہ نکال دی جائے تو وہ انسان تو اچھا ہی ہے. تو یہ کوئی افغانی یا پاکستانی یا انڈین ٹیررزم نہیں کر رہا, یہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ دنیا میں امن رہے. آپ کا نام؟ جہانگیر کاکڑ. جہانگیر کیا کرتے ہیں؟ میں بزنس کر رہا ہوں. اچھا, آپ نے پاکستان اور افغانستان کا میچ دیکھا؟ جی دیکھا ہے بالکل. کیا کہیں گے پاکستان کی ہار پر اور افغانستان کی جیت پر؟ پاکستان کی یار پر تو یہ کہوں گا کیونکہ ان کی پرفارمنس کچھ ٹائم سے کافی بیڈ آ رہی ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ اچھے پرفارم کرے, اور یہ باقی 2 میچ اور 3 میچ جو ہے وہ اچھے اس کے ساتھ جیت لے تاکہ وہ سیمی فائنل کے کوالیفائی کر لے. آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے جو مین آف دا میچ تھے ٹیم کے, انہوں نے اپنی وکٹری ان افغانیوں کے نام کر دی ہے جنہیں پاکستان سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو میرے نظر میں تو بالکل اچھی بات ہے, کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے نا, تو یہ ان لوگوں کے لیے تو اچھی بات ہے نا, کیونکہ وہ ان کے افغان مہاجرین جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو کافی مشکلات سے دو چار ہے نا, تو اس وجہ سے تو بہت ہی اچھا کیا ان لوگوں نے جو اپنے اس کے نام کر دیا, مطلب وکٹری ان لوگوں کے نام کر دیا. تو میرے نظر میں تو یہ اچھی بات ہے. کس طرح کی مشکلات افغانیوں کو پاکستان میں دیکھنی پڑ رہی ہے؟ یہ جو یہاں پر کاروباری لیول پہ تنگ کر رہے ہیں, ان کو یہاں پر ان لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں, یہاں پر بلا وجہ ان لوگوں کو وہ کرتے ہیں, مطلب پولیس اٹھا لیتی ہے, تنگ کرتی ہے, تو اس وجہ سے ان لوگوں کو بہت مشکلات یہاں پر ہوتی ہے. ابھی ڈیفورٹ کرنے کا بھی وہ شروع کیا ہوا ہے, یہاں سے افغانستان ڈیفورٹ کر رہا ہے, تو اس وجہ سے بھی ان کو کافی مشکلات ہو رہی ہے. تو میرے نظر میں تو یہ کوئی بڑے حیرانگی والی بات یا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کے نام کیا نا, اپنے لوگوں سے محبت کا اظہار کیا, تو
तो इतनी लेकिन बड़ी पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हमें अफगानियों से मसला हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं उसमें अफ़गानिस्तान मुलविस है, अफ़गानी मुलविस हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान ने अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए फ़ैसला किया है कि जितने भी अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए और इनकी तादाद मिलियंस में है। ये बात अगर आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इंटरव्यू देखे, जिसने ये अपनी किताब में भी लिखा हुआ है और ऑन द इंटरव्यू भी उसने कहा कि अफ़गानिस्तान की वार के लिए तालिबान को हम लोगों ने यहाँ खुद ट्रेन किया था, फिर यहाँ से हम लोगों ने तैयार करके वहाँ भेजा था, तो उस वक्त उन लोगों को भी ये मुश्किलात हो रहे थे ना। तो ये मुश्किलात सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है। जब आप उन लोगों के हालात में मुदखलत करोगे, मुल्क में मुदखलत करोगे, जब 40 साल उनके मुल्क में जंग चल रहा था, तो आप बजाय न्यूट्रल लेने की या अफ़गानिस्तान की सपोर्ट करने की, आप डायरेक्ट उनके साथ मतलब अमेरिका के साइड पर थे। तो इस वजह से उन लोगों के लिए भी मुश्किलात है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। चलो ठीक है, आपने अफ़गान महाजिरों को यहाँ पर पनाह दी, तो यूएनएचसीआर की तरफ से आपको इनके लिए डॉलर भी आ रहे थे। जब डॉलर आ रहे थे तो अफ़गान महाजिरीन आपके भाई थे, आप उनको गले से लगा रहे थे। जब डॉलर बंद हो गए तो ये एकदम आपके लिए मुश्किल और दहशतगर्दी की वजह बन गई। तो ये मेरे नज़र में ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी मैंने पहले भी इधर इंटरव्यू में कहा था कि अपने इदारों की नाकामी को आप लोग इन तरफ डाल रहे हो। दहशतगर्दी को रोकने के लिए आसान तरीके ये है कि अपनी फोर्सेस, अपनी जो आपके ये क्या बोलते हैं, अपना ये 26 इदारे जो बनाए हुए, बजाय इनको आप लोग एक्टिव कर दें। ये दहशतगर्दी को रोके, ना कि अफ़गान महाजिरों को निकाल कर दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं। आप भी अफ़गानिस्तान से हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान का हूँ। पाकिस्तान से हैं, लेकिन आपका जो बात करने का तरीक़ेकार है वो पंजाबी तो नहीं है? नहीं, मैं अफ़गान हूँ बेसिकली मैं अफ़गान हूँ, पख्तून हूँ, तो मैं अपने पख्तूनों का साइड पकड़ लूँगा। ये पाकिस्तान से भी मैं मोहब्बत करता हूँ, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से नफ़रत करता हूँ। यहाँ के वो जो निज़ाम चल रहा है, जुल्म का निज़ाम, उसके हम लोग खिलाफ़ हैं। पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आइन को भी मानते हैं और पाकिस्तान को भी मानते हैं। ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं अफ़गान की साइड पकड़ रहा हूँ, मैं हक और इंसाफ की साइड पकड़ रहा हूँ। अच्छी बात है, बात भी हक और सच की ही करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप कब से पाकिस्तान में रह रहे हैं? मेरे बाप दादा यहाँ पैदा हुए। तो आपके पास तो फिर आईडी कार्ड भी पाकिस्तान का होगा। बिल्कुल है। मैं बलूचिस्तान का हूँ। बलूचिस्तान जो था वो पहले अफ़गानिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। तो अभी तकरीबन 47 के बाद 70 साल से ये पाकिस्तान की साइड पे आया हुआ है ना। तो इस वजह से तो पाकिस्तान शनाख्ती कार्ड वगैरह हम लोग ये पाकिस्तान का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आपको पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो? हम लोगों को तो मुश्किलात का तकरीबन इतना सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि अफ़गान महाजिरीन जो वहाँ से आए हुए उन लोगों के लिए मुश्किलात बनी हुई है। वो हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, वो हम लोगों के अपने भी होते हैं, तो इस वजह से हम लोग इनकी बातें करते कि यार इनके साथ जुल्म ना किया जाए, चाहे वो अफ़गान ना हो, इंडियन महाजिरीन जो वहाँ पर कराची में रह रहे हो, अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है तो हम भी उनके हक में बोलेंगे। जहाँ पर जुल्म हो रहा है तो हम उनके खिलाफ बोलते हैं। ये नहीं कि हम लोग किसी पर्द के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ बोल रहे हैं, हम जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया है, ये ओडीआई की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है और वो भी इंडिया की सरजमीन पर हुआ है, इसलिए पाकिस्तानियों को शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। हो सकता है पाकिस्तानियों को लग रही हो, लेकिन मैं अफ़गानियों को भी ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों को भी ये कहना कि स्पोर्ट जो है वो स्पोर्ट तक महदूद रखें, ना कि उसमें पॉलिटिक्स करें। अभी ये कुछ टाइम से ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के क्रिकेट जो है ये मुझे सियासी जंग दिख रही है। यहाँ पर ये लोग सोशल मीडिया के तौर पर एक दूसरे पर लड़ रहे, गालियाँ दे रहे होते। हालांकि दोनों साइड से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की साइड से भी तकरीबन मेजॉरिटी 6-7 प्लेयर पश्तून थे, अफ़गानिस्तान के भी पश्तून थे। तो ये आपस में गाली गलोच एक दूसरे को, ये गलत बात है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट की नज़र से दें। अफ़गानिस्तान अच्छा खेला, ज़बरदस्त खेला, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इसको सियासी मैदान बनाए। मुझे ये बताएं, अफ़गानिस्तान का झुकाव दिन ब दिन इंडिया की तरफ क्यों बढ़ता चला जा रहा है? पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब होने की वजह तो समझ आती है, लेकिन इंडिया के साथ उनका प्यार मोहब्बत क्यों बढ़ रहा है? वो आपको पता है कि क्रिकेट टीम जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और फाइनेंशियली तौर पर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब वो हर लेवल पर उनको सपोर्ट करे तो मोहब्बत ज़ाहिरन उसी तरफ बढ़ेगी। जब आप उससे नफ़रत करते हो, आप यहाँ पर उनकी डिफीज़ को यहाँ से निकाल रहे हो, तो आपसे मोहब्बत करेंगे या आपसे नफ़रत करेंगे वो आप खुद देख ले। वो तो इस तरह तो आपसे वो मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। अफ़गानी को वो लोग पनाह भी दे रहे हैं, उन लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उससे वहाँ पर मोहब्बत लाजमी बढ़ेगी।
اگر آپ نفرت کرو گے تو وہ آپ سے نفرت کریں گے, اگر آپ محبت کرو گے تو وہ آپ سے بھی محبت کریں گے. سر آپ کا نام؟ میرا نام محمد آصف عوان ہے. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ میں جی ایک ادارہ ہے کماس کے نام سے, ڈیلی کماس کے نام سے, اس کا ڈویژنل بیورو چیف ہوں لاہور کا, اور ایک پارٹی سے وابستہ ہوں جس کا نام ہے پاکستان انقلابی پارٹی. اس کا میں ایکس پریزیڈنٹ ہوں ویسٹرن لاہور کا, اور چھوٹا سا بزنس ہے اپنا کرتا ہوں, اور ایک عام شہری ہوں. زبردست. اچھا سر, آپ نے پاکستان اور افغانستان کا میچ دیکھا جس میں ہم لوگ بری طرح ہار گئے؟ جی بالکل میں نے دیکھا, اور ہم ہارے بھی ہیں, اور اس ہار کو تسلیم بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ کھیل ہے, اس میں ہار جیت جو اتنا ہوتی رہتی ہے, اس میں ہمیں اپنی پاکستان ٹیم جو ہے اس کو اس کی کارکردگی کو امپروو کرنا چاہیے, اور ہمیں بہتر نیکسٹ جو ہے ہمیں بہتر کھیلنا چاہیے. سر آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے, ان کے جو مین آف دا میچ تھے, انہوں نے اپنی وکٹری جو ہے ان افغانیوں کے نام کر دیا جنہیں پاکستان سے نکالا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ ایز اے جرنلسٹ کام کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ دن پہلے پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم ان افغانیوں کو پاکستان سے نکال رہے ہیں جو پاکستان میں انلیگل رہ رہے ہیں, یعنی ان کے پاس پاکستان کے آئی ڈی کارڈ بھی ہیں ان لوگوں کو بھی. تو افغانستان کے جو مین آف دا میچ تھے ٹیم کے, انہوں نے اپنی وکٹری جو ہے ان افغانیوں کے نام کر دیا. کیا کہیں گے آپ ان کے اس ایکٹ پر؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ ایشوز ہیں, ہمیں ان کو ڈیفرنٹ رکھنا چاہیے. کھیل ہے اس کو ہمیں ڈیفرنٹ رکھنا چاہیے, اور جو ہمارے نیشنل لیول کے ایشوز ہیں وہ ہمیں ڈیفرنٹ رکھنا چاہیے, ان کو علیحدہ سے رکھنا چاہیے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کے اندر جو غیر ملکی تارکین وطن ہوتے ہیں وہ اس ملک کی اکانومی کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں. تو اگر جو ہے وہ یہاں پہ نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں جس طرح کہ تمام ملکوں, دنیا کے تمام ملکوں میں ہوتا ہے, تو وہ رہیں یہاں پہ, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہ ان کو بھی رہنے کا حق ہے. لیکن جو لوگ غیر قانونی طور پہ کہیں پہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی ملک ان کو تسلیم نہیں کرتا, ان کو اپنے گھروں میں یا تو جانا چاہیے یا وہ نیشنلٹی اپلائی کر کے یہاں پہ رہیں. سر اس وقت پاکستان میں 35 ملین سے زیادہ غیر قانونی افغانی رہ رہے ہیں. یو ایس نے پاکستان کو کہا ہے کہ ان کو نہ نکالا جائے, انہیں نکالیں گے تو ملینز کی تعداد میں لوگ کہاں جائیں گے, جبکہ پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں افغانی ملوث ہیں, پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ان کو نکالنا پڑے گا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% سب لوگ ہی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں, لیکن ظاہر بات ہے جو ہے نا کچھ دوسرے ممالک بھی جو ہیں وہ دہشت گردی کے لیے ہمارے ہمسایہ ممالک کو ہمارے خلاف یوز کرتے ہیں, اور اچھے برے لوگ تو وہاں پہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. تو اگر افغانی ہیں تو افغانیوں کے ساتھ ہمارے پاکستانی بھائی بھی کچھ مل کے جو ہے نا وہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. تو ہمیں ایک رائٹ ڈائریکشن میں جانا چاہیے اور اس کو جو ہے نا کرنا چاہیے. اب بات آ جاتی ہے یو ایس کی, تو یو ایس جو ہے وہ ہمیں ایڈ دینے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ آج تک اس نے ہمیں ایک ایڈ دینے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ سر ہم نے بھی تو افغانیوں کے نام پہ بڑی ایڈ کھائی ہے نا. جی ایڈ اگر کھائی ہے تو وہ پھر ظاہر بات ہے ہم لوگوں کا جو ہے نا وہ یہ فالٹ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایڈ جو ہے وہ عوام نے تو نہیں کھائی نا. جیسے کہ آپ کو بتایا ہے, میں خود ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہوں اور ہم سٹرگل میں ہیں کہ ہم جو ہے نا ان ایشوز کو کریں. اب بات یہ ہے کہ جو بھی ایڈ آتی ہے یا کچھ ہوتی ہے تو ہمارے جو مطلب کہ کرپٹ لوگ ہیں, جو چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں ہیں, کہیں پہ بھی ہیں, تو انہوں نے کھائی ہے, ہم نے نہیں کھائی. کیونکہ سر اب دیکھیں پہلے ہم کہتے تھے کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں, لیکن آج افغانی اتنی نفرت ہم سے کرتے ہیں اتنی شاید انڈیا بھی ہم سے نہ کرتا ہو, کیونکہ افغانیوں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک پاکستان کو ہمارے نام پر ڈالر ملتے رہے ہم ان کے بھائی تھے, بعد میں یہی ہمارے دشمن بن گئے ہیں. نہیں دیکھیں یہ جو ہے نا الزام غلط ہے. پاکستانی عوام جو ہے, آپ کسی بھی ملک کی عوام کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ کبھی عوام کی دشمن نہیں ہوتی. عوام کو عوام کا دشمن بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ یہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, وہ لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں. لائک میں باہر کے ملکوں میں بھی جاتا ہوں, وہاں پہ میرا انڈین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب وہ ہمارے مطلب کہ ریلیجن کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے بھائی تو نہیں ہے. ہمارے جو ریلیجیس بھائی ہیں وہ تو ہیں مسلمز ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے, اور ہمیں یہ جو ہے نا اوپر بیٹھ کے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دشمن ہیں. ہم تو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن سر اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلے افغانیوں کا جھکاؤ پاکستان کی طرف تھا, لیکن اب ان کی اٹیچمنٹ انڈیا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے.
انڈیا بھی نو ڈاؤٹ ان کو بہت سارے مسئلوں میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, فنڈز دیتا ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, ان کی ایمبیسی وہاں پر کھلی ہوئی ہے. لیکن جتنے تعلقات ہمارے ان کے ساتھ خراب ہو گئے, انڈیا کے ان کے ساتھ اتنے ہی تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. دیکھیں جب بھی جو ہے بھائی اور بھائی کے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں تو تھرڈ پارٹی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اس میں جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ جناب اور ان کا انڈیا کی طرف جانا جو ہے وہ مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نیک شگون ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یا ہمارے لیے وہ برا ہے. ہمیں اپنے تعلقات ان کے ساتھ بہتر کرنا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے سر. اب دیکھیں کتنا ٹائم ہوا ہے ان کو مطلب کہ یہ ابھی ایک یا 2 سال ہوئے ہوں گے کہ ان کے وہ اپنی پرابلمس ختم ہوئی ہیں, پراپر ایک مطلب کہ گورنمنٹ وہاں پہ آئی ہے, تو وہ ہم سے زیادہ آگے نکل رہے ہیں. روپیز دیکھیں تو آج بھی راؤنڈ کچھ 270 کے قریب جو ہے نا وہ ڈالر ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ جناب ان کا روپیز جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہے, وہ آج بھی جو ہے نا مطلب کہ کم پیسوں میں ٹریڈ ہو رہا ہے وہاں پہ ڈالر. جبکہ یہاں پہ کیا پرابلمز ہے, یہ پرابلمز جو ہے یہ عوام کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, عوام بلکہ ان پرابلمز میں پس رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو مطلب کہ مفاد پرست قسم کے لوگ جو ہماری جو لیڈرز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ابھی کوئی بھی ایسا بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو کہ ہم سے زیادہ مطلب کہ وہ اکنامکلی ویک ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس ٹریڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ ڈالر وہاں پہ کم ہے, ہمارے یہاں ڈالر بڑھ گیا ہے, ہماری ایکسپورٹس بند ہو گئی ہیں. ہم لیڈ کرتے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پوری دنیا میں, پاکستان کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو آج کی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوئی ہے, آپ کی ایکسپورٹس جو ہے نا بری طرح سے متاثر ہوئی ہوئی ہیں. ہم جو کچھ بھی لے رہے ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ کر کے ہم یوز کر رہے ہیں. لائک اب دیکھیں آپ کے کسی بھی ملک کی جب جو ہے نا امپورٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی ڈالر اسٹرانگ ہوتا ہے, دوسری کرنسیز اسٹرانگ ہوتی ہیں. جبکہ جہاں پہ ایکسپورٹس زیادہ ہوتی ہیں ان کی کرنسی ویلیو جو ہوتی ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. ہم جو ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم نے پچھلے 75 سالوں کے اندر نیشنل انڈسٹری پہ کوئی کام نہیں کیا. ہم نے سپورٹ کیا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو صرف اپنے مفادات کے لیے. ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو جو ہے نا وہ کیا ہے, امپروو کیا. وائی؟ صرف پیسہ بنانے کے لیے. اس میں ملک کی یا عوام کے انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی نیشنل انڈسٹری کی طرف جاتے. ہم آج جو ہے وہ کئی ایسی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں جو کہ مطلب کہ لائک جوئش کی ہیں یا مطلب کہ کرسچنس کی ہیں, جن کے ساتھ ہمارا ریلیجیس جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہم ان کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ آج افغانستان تو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ریڈی ہیں. ایران کھڑا ہے, اس کی کرنسی آپ دیکھ لیں پابندیوں کے باوجود وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. لیکن ہم اپنے ایک مسلمان بھائیوں کے جن کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. اب کل کو ہم کہیں گے جی فلسطین کے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. سر آپ کو پتہ ہے انڈیا نے غزہ کو ڈونیشن بھیجی ہے, فنڈز بھیجے ہیں فلسطین کو, غزہ کے, فلسطین کے لوگوں کو. ہاں جی, اگر غزہ کو انہوں نے بھیجے ہیں فنڈز تو میں ویلکم کروں گا. ہم سے بہتر تو پھر وہ لوگ ہیں کہ جو مسلم نہیں ہیں اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہمارے مسلم بھائیوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. کل کو اگر انڈیا اور فلسطین کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں, ہم کہیں جی ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, ان کا جھکاؤ ادھر ہے, تو یہ بات غلط ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہمیں سٹینڈ لیں ایز اے کنٹری. جس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے, ہم اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کام بھی کریں, ہم کر کے دکھائیں, اس کو پروف کر کے دکھائیں کہ ہم مسلمان. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.